سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص سرما لگائے تو طاق سلائیاں لگائے، جس نے ایسا کیا تو بہتر کیا، اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو استنجا کرنے میں ڈیلے استعمال کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد لے، جس نے ایسا کیا تو بہتر کیا، اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی حرج نہیں، اور جس نے کچھ کھایا اور پھر تنکے سے خلال کیا تو چاہیے کہ منہ کے ریزوں کو پھینک دے، اور جو کچھ اپنی زبان سے صاف کرے تو وہ نگل لے، جس نے کیا خوب کیا، اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو پاخانے کو آئے تو چاہیے کہ کوئی آڑ لے لے، اگر کچھ نہ پائے تو ریت کی ڈھیری ہی بنا لے اور اس کی طرف پشت کر لے۔ بلا شبہ شیطان بنی آدم کی سرینوں کے ساتھ کھیلتا ہے، جس نے ایسا کیا بہت اچھا کیا، اور جس نے نہیں کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو عاصم نے ثور سے روایت کیا تو راوی کا نام حسین حمیری بتایا نہ کہ حبرانی، اور عبد الملک بن صباح نے روایت کیا تو کہا ابو سعید الخیر نہ کہ صرف ابو سعید۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو سعید الخیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 35۔ شیبان قطبانی روایت کرتے ہیں کہ مسلمہ بن مخلد نے، جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر میں گورنر تھے، حضرت رویفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیر مصر کی جانب اپنا نائب مقرر کیا۔ شیبان کہتے ہیں کہ ہم جناب رویفہ بن ثابت کے ساتھ قوم شریک سے القمہ یا القمہ سے قوم شریک کی جانب چلے، ان کی مراد القام ہے۔ تو حضرت رویفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کمزور سی سواری لے لیتا، اس شرط پر کہ جو کچھ بھی غنیمت میں سے ملے گا اس میں سے نصف مالک کے لیے اور نصف ہمارے لیے ہوگا، اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ تقسیم اموال میں کسی کو تیر کا پھل ملتا، کسی کو اس کے پر اور کسی کو اس کی لاٹھی۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رویفہ، امید ہے کہ تجھے میرے بعد لمبی زندگی ملے گی، تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جو اپنی داڑھی کو گرہ لگائے یا تانت باندھے یا جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 36۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے مذکورہ بالا حدیث بیان کی، جبکہ وہ یعنی ابو سالم ان کے ساتھ باب الیون کے قلعے پر مورچہ بند تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الیون کا قلعہ علاقہ فسطاط میں پہاڑ پر واقع تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ حدیث میں مذکور شیبان قطبانی وہ ابن امیہ ہے اور اس کی کنیت ابو حذیفہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 37۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی یا مینگنی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 38۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو منع فرما دیجئے کہ وہ ہڈی یا گوبر یا کوئلے سے استنجا نہ کریں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روک دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 39۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پخانے کے لیے جانے لگے تو اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے جایا کرے، ان سے استنجا کر لیا کرے، بے شک یہ اس کے لیے کفایت کریں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 40۔